آپ لوگوں نے حال فی الحال میں ابھی نیوز سنی ہوگی جس میں آپ نے کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں مارک کارنی، ان کی اسپیچ سنی ہوگی ورلڈ اکنامک فورم میں. انہوں نے بہت ہسٹورک اسپیچ دی جس میں انہوں نے امریکن ہیجیمنی کو کوشچن کیا، کرٹیسائز کیا، اور انٹرنیشنل لاز پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے اور کوشچن کیا، اس کی لیجیٹیمیسی کو ڈسکس کیا. اور انہوں نے بولا کہ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ لاز کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جب انہیں سوٹ نہیں کرتا. اور یہ اسپیچ کافی وائرل ہوئی. اور اس اسپیچ کے بعد امریکہ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بورڈ آف پیس بنایا تھا جس کا انویٹیشن کینیڈا کو بھی بھیجا تھا، اس انویٹیشن کو کینسل کر دیا. اب میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں ٹو ریز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک بہت ضروری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سوچیے کینیڈا نے جب کرٹیسائز کیا امریکہ کو، تو امریکہ نے وہ انویٹیشن جو کہ کینیڈا کو بھیجا تھا بورڈ آف پیس میں آنے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے، وہ انویٹیشن کینسل کر دیا. ایک کرٹیسزم امریکہ برداشت نہیں کر پایا. تو میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس بورڈ آف پیس میں جو کہ ٹرمپ نے بنایا ہے کہ وہ جو ایریاز آف کانفلکٹ ایز پر ہم اور جو غازہ ہے اس کو ری بلڈ کیا جا سکے، اور اس میں اس کو ان دا نیم آف سو کالڈ پیس اس کو کچھ اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا سکے. آپ کو پتہ ہے اس بورڈ آف پیس میں جو کہ ایکچولی بورڈ آف مسچیف اور جینوسائڈ ہے، بیکاز اس بورڈ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اسرائیل بھی آن بورڈ ہے. اور امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بورڈ آف پیس میں ویٹو ہے. یس، ویٹو آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ الٹیمیٹ ڈیسیجن ٹرمپ کا ہوگا، اور ٹرمپ چاہے تو کسی بھی ڈیسیجن کو ڈسکارڈ کر سکتا ہے جو بھی باقی ممبرز نے رکھا ہوگا. اور اس بورڈ آف پیس میں 8 مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں جو کہ کنفرم کر چکی ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہیں. ان کے نام ہے پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، ترکی، انڈونیشیا، جارڈن، UAE، ایجپٹ. یس، یہ تو کنفرم کر چکی ہیں. باقیوں کو انویٹیشن گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کنفرم کر دیں. آپ یہ سوچئے کہ یہ جو پورا یہ کہہ رہی ہیں مسلم میجورٹی کنٹریز، اینڈ when I'm talking about Muslim majority countries, I'm talking about the rulers. I'm not talking about the masses. تو یہ جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، یہ پوائنٹ رکھ رہی ہیں کہ بینگ پریگمیٹک اور اٹس وزڈم، اور ہم ٹیبل پہ نہیں ہوں گے تو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کیسے رکھیں گے، اپنا اوپینین کیسے رکھیں گے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اوپینین کا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، ان کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کا اوپینین میٹر ہی نہیں کرتا. اور یہ بورڈ آف سو کالڈ پیس میں ہے تو یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ ان کا کتنا انکنڈیشنل سپورٹ اور اوبیڈینس ہے ٹرمپ کو، کہ ٹرمپ نے میئر کرٹیسزم پہ کینیڈا کو کینسل کر دیا انوائٹ، تو ان کا کتنا انکنڈیشنل سپورٹ ہے ٹرمپ کو. اور ظاہر ہے اسرائیل بھی اس بورڈ آف پیس کا آن بورڈ ہے، وہ بھی اس کا پارٹ ہے، تو اس کو بھی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. سبحان اللہ، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا اینڈ وین اٹ از سیڈ ٹو دیم ڈو ناٹ کاز مسچیف آن دی ارتھ دے سے وی آر بٹ پیس میکرز. انکویشنیبلی اٹ از دے ہو آر دا مسچیف میکرز بٹ دے پرسیو اٹ ناٹ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں. وہی مسچیف میکرز ہیں بٹ دے پرسیو اٹ ناٹ. تو یہ بھی جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایکچولی بورڈ آف مسچیف ہی ہے. اور ہم یہ سب کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ سب ڈسکشنس کریں، کیونکہ حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا بہت ضروری ہے. حق اور باطل کو مکس نہیں کر سکتے ہم. اور اس کے علاوہ جو اسلام ہمیں مثال دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تم ایک جسم کی طرح ہو، ایک باڈی کی طرح ہو. اگر باڈی کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس درد کو انسان فیل کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم فیل کریں گے تو پھر ہم اسے ریلیو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کریں گے، جانیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایٹ دا فرسٹ پلیس، اس کو کیا چیز کاز کر رہی ہے. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کاز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم اپنا ٹریٹمنٹ کریں. نہ کہ یہ کہ جو ہمیں کاز کر رہا ہو یہ تکلیف اسی کے پاس جا کے اور بیٹھ جائیں اور اسی کاز کو اپنے اوپر مسلط کر لیں اور اس کاز کو سمجھیں کہ یہی ہمارے لیے ایک رہنما بن گیا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ چیزیں سمجھیں، جانیں، تاکہ پھر ہم
اس پہ تفکر کر سکیں.